رک جائیے، اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ اسے سکرول کرنے لگے ہیں، اللہ کا پیغام آپ کو اچھا نہیں لگتا، 1 منٹ مجھے دیجیے، اسے سن لیجیے۔ اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، یا ہر طرف بند راستے ہیں، تو شاید اللہ آپ کو ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ آخر میری زندگی میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، میری پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سوچئے، اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی تو شاید ہم ایسی چیزیں بھی مانگ لیتے جو ہماری حق میں اچھی نہ ہوتی۔ اللہ صرف ہماری خواہش نہیں دیکھتا، وہ ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے۔ کبھی تاخیر دراصل اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسان بیج بوتا ہے مگر اگلے ہی دن وہ فصل نہیں کاٹ لیتا۔ وہ صبر کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی دعائیں بھی ضائع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جو دعا ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی، بلکہ یا تو اسی دنیا میں قبول ہوتی ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ڈال دی جاتی ہے یا آخرت کے لیے اجر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کا وقت مشکل ہے تو مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مایوس نہ ہوا کریں، شاید اللہ آپ کو اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے، ملنے کا وقت ممکن ہے کہ تم مانگ رہے ہو، لیکن تمہارا مقدر لکھا جا چکا ہے۔ بس تمہیں مانگتے رہو اور صبر سے اس وقت تک انتظار کرتے رہو۔ اور آپ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ نماز کو مضبوطی سے تھامیں، استغفار کو اپنی عادت بنائیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور یقین رکھیے کہ اللہ آپ کی ہر براہ راست بات سنتا ہے۔ آپ کے ہر آنسو اور ہر دعا سے وہ باخبر ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی دیر کل کی سب سے بڑی نعمت بن جائے آپ کے لیے۔ اور پتہ ہے، آج آپ کو میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا، ہر نماز کے بعد وہ اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ میری مشکل آسان کر دے، میری زندگی میں خوشی لکھ دے۔ دن گزرتے گئے، مہینے بھی گزر گئے، 3 سال بھی گزرتے گئے، لیکن بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں، اللہ سے اتنی میں نے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں نے ہر چیز مانگی ہے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور اسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ بھی نہیں بدلا۔ ایک رات بہت اداس تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، کیا میری آواز تجھ تک نہیں پہنچتی؟ میری دعائیں تجھ تک نہیں پہنچتی؟ میری دعاؤں کو کیوں رد کیا جاتا ہے؟ اسی وقت مسجد کے ایک بزرگ نے اسے دیکھا اور اپنے پاس بلا لیا اور اس سے پوچھنے لگا، بیٹا، اگر ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو تیز دھار چھری نہ دے تو کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتی؟ نوجوان خاموش ہو گیا۔ بزرگ نے کہا، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز میں تاخیر کرتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی ایک ہی آیت پڑھ کر سنائی، جس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ حضرت یوسف کی زندگی کو ہی دیکھ لیجئے۔ انہیں کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر بے قصور ہونے کے باوجود قید میں ڈال دیا گیا، اور وہ ہر مشکل پر مایوس ہو جاتے تو شاید مصر کے خزانے کے نگہبان نہ بنتے، لیکن اللہ نے ہر آزمائش کے بعد انہیں ایسا مقام عطا کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہی اللہ کی حکمت ہے، بعض اوقات تاخیر انعام کو اور بھی بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو، اگر آج آپ کی شادی میں دیر ہے، اگر روزگار نہیں مل رہا، اگر بیماری ختم نہیں ہو رہی، اگر قرض اتر نہیں رہا، تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے۔
ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے ایسا وقت مقرر کر چکا ہو جو آپ کی سوچ سے کہیں بہتر ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر آپ کی دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیے، اللہ خاموش ہو سکتا ہے لیکن غافل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر آنسوؤں کو جانتا ہے جو آپ نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے بہائے ہیں، جن کی آواز بھی نہیں نکلتی، تو صرف آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے ہر آنسوؤں کو دیکھتا ہے جو چپکے سے آپ نے بہائے ہیں صرف اپنے رب کے لیے۔ وہ ہر دعا کو سنتا ہے، وہ آپ کے آنسو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ ہر بندے کے لیے وہ بہترین وقت مقرر کرتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں جو دنیا میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم صرف اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جب ہمیں ٹھوکر پڑتی ہے اور جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور ہمارے آنسو نکلتے ہیں، پھر اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں، وہی اللہ ہے جو ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، اور کوئی نہیں سن سکتا ہماری سسکیاں، جو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ سب سے پہلے ایک کام کریں، آج اپنے دل سے صرف ایک بات نکال دیں، میری دعا ضائع نہیں ہوئی، وہ میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ سورہ یوسف میں 87۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، آپ کی پریشانیاں آسان فرمائے، اور آپ کے دل کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرمائے۔ اور ایک بات تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کی دعا خاموش نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ جب اس کا بہترین وقت آئے گا، اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر، توکل اور اپنی رحمت پر کامل یقین عطا فرمائے، اور ہمیں صبر دے، اور ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ آپ کی دعا خاموش نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ جب اس کا بہترین وقت آئے گا، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ بس تم مانگتے رہو اور صبر سے اس وقت کا انتظار کرتے رہو، اللہ تمہاری جائز حاجات کو ضرور پوری کرے گا۔ اور پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو آپ ایک بات ضرور یاد رکھیے، اور ایک بات آپ کبھی نہ بھولیں، کہ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آپ سے جتنے مرضی گناہ ہو جاتے ہیں، آپ ایک بار اللہ سے توبہ کر کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی ہر توبہ کو قبول کروں گا۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ مایوس ہو جائیں، آپ ہار مان جائیں، آپ دعائیں کرنا چھوڑ دیں، اللہ سے رابطہ کرنا چھوڑ دیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ دعائیں مانگیں، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ تو پھر پتہ ہے کہ آگے پھر قرآن پاک کی یہ آیت آ جاتی ہے، جس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، کہ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ آیت سورہ زمر 53 میں یہ آیت امید کا بہت بڑا پیغام دیتی ہے، کہ سچی توبہ کرنے والا شخص اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، جو شیطان ہے نا، وہ تمہارے اندر وسوسے ڈالتا رہے گا، تمہیں پریشان کرتا رہے گا، وہ تمہاری بیتی ہوئی باتوں کو ہمیشہ یاد لاتا رہے گا، وہ تمہیں کبھی بولنے نہیں دے گا۔ شیطان تمہیں تمہارے ماضی کی یاد ہمیشہ دلاتا رہے گا، تاکہ تم نا امید ہو جاؤ اور اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دو، لیکن اللہ تمہیں اپنی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا۔ اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، وہ آپ کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے،
وہ جانتا ہے کہ آپ کتنی دیر سے صبر کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنی بار لوگوں سے نہیں صرف اسی سے اپنی تکلیف بیان کی ہے۔ وہ آپ کی ہر آنسو، ہر دعا اور ہر امید سے واقف ہے۔ بعض اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے، بلکہ کبھی وہ بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے، کبھی اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی ویسی نہیں جیسی تم نے سوچ رکھی تھی تو مایوس مت ہو۔ اللہ کی منصوبہ بندی انسان کے خوابوں سے بڑی ہوتی ہے۔ بس تم اطمینان رکھو اور اپنے اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ تمہیں وہاں لے جا رہا ہے جہاں تمہارا دل حقیقت میں سکون پائے گا، اور اس دن تم سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کر رہا تھا اور وہی تمہارے لیے بہتر تھا، اور تم یوں ہی پریشان ہو رہے تھے۔ تو اگر آج آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو، اس میں سے کچھ چند باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، اس کے اوپر آپ عمل کیجئے گا اور کمنٹ میں لکھیے گا الحمدللہ۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ اور کوئی پریشان دل سکون پا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔